اور اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، سب کے سب کشتی نجات میں نظر آئیں گے۔ میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا وقت پورا ہو رہا ہے، مگر میسور والو آپ خوش نصیب ہو، شہزادہ غوث زمن آپ کی نظروں کے سامنے۔ اکثر علماء حدیث سناتے رہتے ہیں، اعظمی صاحب بہت اچھی طرح سے اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اکثر آپ کو علماء سناتے رہتے ہیں کہ ایک عالم ربانی کا چہرہ دیکھنا، اس کا دیدار کرنا، رسول کے چہرے کے دیدار کا ثواب ملے گا۔ اکثر کہتے ہیں نا، اللہ کرے عالم ربانی کے چہروں کی زیارتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، مگر آج اہل میسور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے کہ ہم نے غوث اعظم کو تو نہیں دیکھا، مگر غوث اعظم کے شہزادے ہمارے درمیان جلوہ بار ہیں۔ ہاشم الدین جیلانی کا چہرہ اور ان کے چہرے کی زیارت، خدا کی عزت کی قسم غوث اعظم کے چہرے کی زیارت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ شرف صرف خاندان والوں کے لیے ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ دادا کی شباعت پوتے میں آئے گی نا، بولیے پوتے ہی میں آئے گی نا، کسی اور کے نہیں آئے گی نا۔ اللہ کا شکر ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، بیڑا پار ہے۔ آخر میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، امام احمد رضا محدث بریلوی نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیران پیر کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت اور محبت پیش کیا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ بڑوں کی بڑی بات ہے نا، بڑوں کی بڑی بات، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور مکتے میں نعت پاک کی عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ٹیپو سلطان کی سرزمین پر آج تشریف فرما ہیں، یہ وہی ٹیپو سلطان ہیں جنہیں سرکار غوث اعظم سے بڑی محبت تھی، یہ وہی ٹیپو سلطان ہیں جو 11ویں والے پیر سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ہم ٹیپو سلطان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں اور آپ سے آخر میں عرض کریں گے کہ اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں پیران پیر کی تعلیمات کے رنگ کو غالب کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، تقوی طہارت اختیار کریں، شریعت کے پابند بنیں، ہر حال میں نماز ادا کریں، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں۔ پھر میں آخر میں چلتے چلتے آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے بزرگوں نے دکن کے علاقے میں، جنوبی ہندوستان میں، دکن کے علاقے میں ہمیں ایک سبق پڑھایا، کہا کہ بیٹا اپنے گھر کے چھت پر پیران پیر کا جھنڈا لگانا۔ میسور والے لگاتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ لگاتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ لگائیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہرا جھنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ سبق ہماری گٹھی میں ڈالا، فرمایا کہ پیران پیر کے نام کا جھنڈا گھر پہ لگاؤ، پھر فرمایا کہ جس گھر پہ پیران پیر کا جھنڈا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس گھر پر پیران پیر کا جھنڈا ہوتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، دونوں طرح کے شیطان،
نہ دکھنے والا بھی اور بولیے دکھنے والا بھی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں انور شریف صاحب بیٹھے, تنویر سیٹھ صاحب بیٹھے. یہ تنویر سیٹھ صاحب الحمدللہ غوث اعظم کے عاشقوں میں سے ہیں. ان کے والد بزرگوار غوث اعظم کے عاشقوں میں سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پیران پیر کے جھنڈے میں اتنا پاور ہے تو غوث اعظم کے پاور کا عالم کیا ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کمال حسن کمال شباب پاتا ہوں, میں تم میں شان رسالت معاب پاتا ہوں. کرم کی حد ہی نہیں کوئی شاہ جیلاں کی, وہ بے حساب ہیں میں بے حساب پاتا ہوں. اور کہاں کا مثل کے ان کی مثال بھی تو نہیں, انہی کو ان کا اکیلا جواب پاتا ہوں. اور میری نگاہ میں بغداد بھی نجف ہے لائق, میری نگاہ میں بغداد بھی نجف ہے لائق. یہاں بھی فیض در بو تراب پاتا ہوں, یہاں بھی فیض در بو تراب پاتا ہوں. فخر سیادت حضرت مولانا سید شاہ تنویر ہاشمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے. اب آئیے دعوت اس خطیب کو دینے جا رہا ہوں جو ہندوستان بھر میں مجدد مئت حاضرہ, بانی تحریک منہاج القرآن علامہ طاہر القادری کے افکار نظریات, انہی کی منہج پر ایسے نفیس لطیف لب و لہجے میں عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سننے والا وارفتگی کا شکار ہی نہیں ہوتا. راہ حق پر استقامت کے ساتھ فکر صحیح اور ذوق سلیم کے ساتھ وہ خدمت دین میں مصروف عمل ہوتا ہے. دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت, حبیب اہل سنت مولانا حبیب احمد الحسینی, ناظم دعوت و ارشاد منہاج القرآن انڈیا سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. صدق اللہ مولانا العظیم. شینشین پر تشریف فرما ابن الباز الاشہب, سید السادات, شیخ الشیوخ, حضرت پیر طریقت العلامہ فضیلت الشیخ سید ہاشم الدین الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ, شینشین پر تشریف فرما دیگر مشائخ کرام اور علماء دین اور تمام حاضرین و حاضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج شہزادہ غوث الاعظم سیدنا ہاشم الدین الجیلانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کی سرپرستی میں منہاج القرآن میسور کی طرف سے یہ عظیم الشان جلسہ اتحاد امت و تعلیمات پیران پیر منعقد کیا گیا ہے. منہاج القرآن کے ڈائریکٹر ہونے کے اعتبار سے میں آپ تمام حاضرین, مشائخ, علماء, زعماء ملت, قائدین اور عامت الناس کا میں شکر گزار ہوں.
محترم حاضرین کرام، اس کانفرنس کا عنوان ہے اتحاد امت اور تعلیمات پیران پیر۔ مضمون تو کافی بڑا ہے اور کافی گہرا اور تاریخی ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ امت مسلمہ کی اتحاد کی ضرورت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے اتحاد کو اسلام کے اندر، اور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو متحد کرنے کے لیے کیا تعلیم دی ہے فکر کے طور پر، اور کیا تعلیم دی ہے عملی طور پر۔ حضرات گرامی، یہ کوئی جذباتی مضمون نہیں، یہ ایک علمی مضمون ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلام الہی کو سامنے رکھ کر، فرمان مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر، غوث الاعظم کی تعلیمات کو، ان کے مجہودات کو، ان کی کوششوں کو، ان کی سنتوں کو سامنے رکھ کر آج سرزمین میسور کے یہ جیالوں کو، اہل سنت والجماعت اور تمام مسلمانوں کو آج یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ غوث الاعظم کی راہ میں چل کر، قادریت کا مشعل اپنے ہاتھ میں لے کر، گمراہیت، تفرقہ اور انتشار کے اندھیروں سے نکلیں گے، قادری اجالا لے کر، مصطفوی مشعل لے کر ہم امت مسلمہ کو متحد کریں گے، کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ آئیے کلام مجید سے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان ہذہ امتکم، اے مسلمانوں، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والو، یہ تمہاری امت ہے، تمہاری امت ہے۔ غور کرے لفظ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہاری امت ہے۔ تم جھگڑو گے تمہارا نقصان ہے، تم مل جاؤ گے تمہارا فائدہ ہے، یہ تمہاری امت ہے۔ ان ہذہ امتکم، اور یہ امت کوئی پارا پارا نہیں ہے، یہ فرقے نہیں ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے امت واحدہ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ تمہارا اپنا بھائی ہے، وہ تمہارا اپنا ساتھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر امت میں ایک جٹ ہو جاؤ، اور فرماتا ہے کہ کسی اور سے نہ ڈرو کہ کوئی کہے گا کہ فرقے کی بات ہے، جماعت کی بات ہے، مولوی کی بات ہے، استاد کی بات ہے، ملا کی بات ہے، کسی اور کی بات ہے۔ نہیں، کسی اور سے نہ ڈرو، امت کو اتحاد میں لاؤ، اپنے اپنے گروپ کی فکر نہ کرو، اپنے اپنے مدرسے کی فکر نہ کرو، فکر کرو اور ڈر رکھو تو صرف اللہ عز و جل کی۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، مجھ سے ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اے لوگوں، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک قلعہ اور ایک دیوار کی طرح ہوتی ہے، جس کی ہر اینٹ ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہے۔ اگر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی طرف سے سہارا ہٹا لے تو بتاؤ پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ہر اینٹ، ہر گنیٹ، ہر اینٹ ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب سارے اہل ایمان ایک ساتھ جنت میں ہنستے کھیلتے چلے جائیں گے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اے ایمان والو، تمہارا سامنا دشمنوں سے ہوگا، دشمن آئے گا تمہارے سامنے، تمہارے درمیان لڑائیاں ڈالے گا، افتراق ڈالے گا، تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرے گا، تمہاری وحدت، بھائی چارگی، اخوت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لوگوں، دہل نہ جانا، دشمنوں کے سازش کا شکار نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب تمہارا سامنا کسی دشمن سے ہوگا، فاثبتوا، قدم جمائے رکھنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو،
یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو آپس میں نہ جھگڑا کرو, آپس میں منصب کا جھگڑا نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کی سیٹ کھینچنے کی کوشش نہ کرو کہ ہماری عزت ہو جائے, وہ فرقہ ذلیل ہو جائے, میرے مدرسے کی شان ہو جائے, وہ مدرسے کو پیچھے ہٹ جاؤں گا, میرا مرشد آگے, میرا ملا آگے, میرا مفتی آگے, میرا گروپ آگے, میرا خاندان آگے. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اپنے لیے مقام تلاش کرو اور دوسرے سے مقام کھینچنے کی کوشش کرو گے, جی کوشش کرو گے, فتفشلوا, یاد رکھنا اس دنیا میں تم دشمن سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جاؤ گے, ناکام ہو جاؤ گے. ان آیات کریمہ کو پڑھو اور اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھو. آج ہر سلسلہ دوسرے کے ناقص لوگ دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں, ہر مدرسہ اور مکتب فکر دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگا ہوا ہے کہ ہماری سربلندی ہو جائے اور سامنے والے کا صفایا ہو جائے. مسجدیں قبضہ کرنے کی کوششیں, محلے قبضہ کرنے کی کوششیں, آج آپس میں ہم جھگڑ رہے ہیں اور اللہ جو فرمایا وہ پورا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اگر ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے تو دشمن کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہارا دبدبہ, تمہاری عظمت ختم ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ایک وقت ایسا آئے گا امت پر کہ دنیا کی ہر قوم اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہوگی, امت مسلمہ کو قتل کرے گی, مارے گی, دھاڑے گی. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا اس دن ہم اتنے کم ہوں گے کہ ہر دنیا کا ہر قوم ہم کو مارنے کی کوشش کرے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے نہیں, تم کم نہیں ہوں گے, تمہاری تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہوگی. آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے لیکن دنیا کے کسی دشمن سے مقابلے کے موقف میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اے لوگوں, پلٹ کر تم کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم جھگڑا کرو گے تو ہار جاؤ گے, ناکام ہو جاؤ گے, تمہارا ڈر دوسروں کے دلوں سے نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اے لوگوں بھائیوں سے مقابلہ مت کرو, بھائیوں سے جھگڑا مت کرو, بھائیوں کو گرانے کی کوشش مت کرو. ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, لوگوں صلح کراؤ تم اپنے بھائیوں کے درمیان. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب تم صلح کرانے کی جد و جہد میں لگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مثل المؤمنین فی تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم کمثل الجسد الواحد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایسا پیار کرتے ہیں, مسلمانوں کے آپس میں ایسی محبت, ایسا مودت, ایسا تعلق ہوتا ہے. کیسا یا رسول اللہ؟ ایسا کل جسد الواحد, جیسے کہ سارے مسلمان مل کر ایک جسم بنتے ہیں. اذا اشتکا منہ عضوا تداعا له سائر الجسد بالسہر والحمى, فرماتے ہیں جسم کا ایک حصہ بیمار ہو جائے, ایک حصہ زخمی ہو جائے, باقی سارا جسم اس کے لیے تڑپتا ہے. لوگوں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ذلت پر, اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر, اس کے گمراہ ہونے پر مذاق نہ اڑاؤ. دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ یہ کلمہ پڑھنے والا